أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ پچھلی آیت میں ضدی اور عنادی کافروں کا تذکرہ ہوا کہ جو ضد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے کفر کیے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں دعوت دینا یا نہ دینا دونوں برابر ہے۔ انہیں کوئی دعوت دے یا نہ دے، انہوں نے اسلام نہیں قبول کرنا، ایمان نہیں لانا۔ جس طرح کہ یہود تھی اور ابو جہل کی طرح کے دوسرے کافر، کہ ابو جہل نے خود بھی کئی مرتبہ اظہار کیا اس بات کا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی رکھوالی وہ ان کے خاندان میں تھی، حاجیوں کو پانی پلانا وہ ان کے خاندان میں، اور دار الندوہ جو قریش کا پارلیمنٹ تھا یہ ان کے پاس، قریش کا جھنڈا جو ہے وہ ان کے پاس، تو جو عزت کی باتیں ہیں وہ ساری ان کے پاس ہے، تو اگر نبوت بھی ہم ان کے مان لیں تو ہمارے خاندان کے پاس کیا رہ جائے گا۔ اسی طرح یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا کہ وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچاننے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ اس پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ میرے والد اور میرے چچا ایک مرتبہ مدینہ آئے، کیونکہ یہ مضافات میں رہتے تھے، مدینہ تشریف لائے شہر میں، تو شام کو دیر سے واپس آئے، چہرے اترے ہوئے، بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان، اور یہ دونوں یہودیوں کے سردار بھی ہیں اور یہودیوں کے عالم بھی تھے۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا خیال ہے آپ کا، کیا یہ وہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں تورات میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے گا، آخری پیغمبر، اور اس کی تم نے تائید کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے؟ تو دوسرے نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائی کہ ہاں یہ وہی پیغمبر ہے جس کا تذکرہ ہماری تورات میں موجود ہے، لیکن ہم اس سے جو ہے وہ دشمنی کریں گے، اس سے لڑیں گے، اس کی مخالفت کریں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں آیا ہے۔ تو اب دعوت تو ایسے شخص کو دی جائے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو دلائل سے سمجھا دیا جائے کہ بھئی حق کیا ہے، تو اسے حق سمجھا دیا جائے، اسے حق سمجھ آ جائے تو وہ حق قبول کر لے گا، لیکن ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور پھر بھی قبول نہیں کرتا، تو اب اس کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ تو ایسے شخص نے دونوں صورتوں میں انکار ہی کرنا ہے۔ اب اس آیت میں اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح نافرمانی کر دی اور پہچان کے بھی انجان بن گئے، پہچان کے بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدلے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب ان کو کبھی توفیق نہیں مل سکے گی، کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے پہچان کر بھی انکار کر دیا ہے تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق ہی چھین لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔
ختم مہر لگا دیے۔ ختم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اختتام پذیر کر دینا، کہ اب اس میں مزید کی گنجائش نہ ہو۔ مثلا کوئی برتن ہے، اس کو مکمل بھر دیا جائے، اس میں مزید کی گنجائش نہ ہو تو اس کے اوپر ڈھکن لگا دیا جاتا ہے۔ تو بوتل کے اوپر جو ڈھکن لگایا جاتا ہے یا اس پہ جو ڈاٹ لگایا جاتا ہے، اسے بھی عربی میں ختم کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس طرح کوئی مضمون انسان لکھتا ہے تو اس کے آخر میں کوئی دستخط کر دیتا ہے یا کوئی مہر لگا دیتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں مزید لکھنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ خط یا یہ مضمون مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور کسی چیز کے اختتام کے معنی میں بھی، مثلا کوئی چیز ہے، جیسے سورہ مطففین میں جنت کی مشروبات کے حوالے سے ذکر ہے کہ ختامہ مسک، اس کا خاتمہ جو ہے آخری گھونٹ وہ مشک پر ہوگا۔ جب وہ ختم کریں گے، جنتی پئیں گے گلاس میں جو شراب یا جو بھی مشروب انہوں نے ڈالی ہوگی، وہ جب پی کر ختم کریں گے، آخری گھونٹ جو ہوگا اس میں سے مشک کی خوشبو برآمد ہوگی۔ یہاں پہ دوسرا معنی مراد ہے کہ ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ ختم مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلوب جمع ہے قلب، ان کی قلب دل کو کہا جاتا ہے، اور علی اوپر گزر چکا ہے جس کا معنی ہے پر۔ علی قلوب دلوں پر، ہم ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے پچھلی آیت کا، یعنی پچھلے عمل کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جب انکار کر دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ سبب ہے پچھلی آیت کے لیے، یعنی پچھلا جو عمل ذکر ہوا ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اس بات کو اکثر مفسرین نے کمزور قرار دی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلی بار انہوں نے ایمان سے انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب اس کے بعد امکان بھی نہیں کہ یہ قبول کر سکے حق کو، اور حق ان کے دلوں پہ داخل ہو سکے، کیونکہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ڈھکن لگا دیا ہے یا اس پہ مہر لگا دی ہے۔ اب اس میں مزید جو ہے حق کی چھپائی یا حق کی جو تحریر ہونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو دلوں پر مہر لگنا ہے، اس کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں کئی اسباب ذکر فرمائے ہیں۔ بنیادی سبب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن نافرمانیوں پہ جب انسان اصرار کرتا ہے اور کرتا ہی جاتا ہے، تب انسان کی حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کا دل بالکل سر بمہر کر دیا جاتا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا اذنب عبدا نکتت نکتۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ، کالا نقطہ لگ جاتا ہے، تو فإن استغفر، اگر یہ انسان استغفار کر لے تو ثقل، انسان کا دل پھر سے چمک جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ انسان اس گناہ پر اصرار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ جو نقطہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، آگے پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو وہ گناہ وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ
سارا دل جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا اختتام جو ہے وہ ختم پر ہو جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ آخر کار ایسے دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو جن کافروں کو اسلام کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، ان کی زندگیوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ ظلم سے اور اس طرح جو ہے بڑی بڑی نافرمانیوں سے ان کی زندگی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ابو جہل اسلام کی دشمنی کے علاوہ بھی بہت بڑا ظالم انسان تھا، جو باہر سے لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے آتے تھے دور جاہلیت میں بھی، تو اکثر جو ہے ابو جہل ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کر جاتا، کسی پہ کوئی ظلم کر لیتا، اس طرح کئی واقعات ملتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ان کے دل جو تھے وہ سر بمہر ہو گئے، ان پہ مہر لگا دی گئی۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، سمع کا لفظی معنی ہے سننے کی طاقت، قوت سماعت، اور کہیں کہیں تو اس کا اپنا اصل معنی ہی مراد ہوتا ہے، جیسے اگلے رکوع میں آئے گا، بلکہ اسی رکوع کے آخر میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آیت نمبر 20 میں سامنے والے صفحے پر، وہاں پہ قوت سماعت ہی مراد ہے، اور یہاں کان مراد ہے، کیونکہ قوت سماعت وہ تو ایک مانوی شے ہے، یہاں کان مراد ہے کہ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھکن لگا دیے ہیں اور مہر لگا دی ہے، ان کو بھی بند کر دیا ہے کہ اب وہ حق نہیں سن سکتے۔ حق سننے سے مراد یہ نہیں کہ ان کے کان اب حق کی بات جو ہے سن ہی نہیں سکتے، بلکہ قبول کرنا مراد ہے کہ ان کے کان جو ہے نا وہ کبھی حق بات کو قبول نہیں کر سکیں گے کہ اسے دل کی طرف بھیجے اور پھر اس پہ دل یا دماغ ہے وہ سوچنے لگ جائے کہ بھئی یہ کس درجے میں ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نظروں پر یا ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے۔ ابصار جمع ہے بصر کی، بصر نظر کو بھی کہتے ہیں جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اور دیکھنے کی طاقت ہے، اور بصر آنکھوں کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں دونوں میں سے کوئی بھی چیز مراد لی جا سکتی ہے، مفسرین نے بعض نے نظر مراد لی اور بعض نے آنکھیں، اور آنکھیں مراد لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگے لفظ جو ہے غشاوہ اس کے ساتھ مناسبت ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ہے۔ پیچھے دل اور کانوں کے ساتھ مہر کی بات ہے کہ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہاں آنکھوں پر پردہ، کیونکہ آنکھوں سے جو ہے روشنی برآمد ہوتی ہے، باہر آتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے پردہ لفظ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ تو سوچنے کا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک الگ مضمون ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بھئی دل تو ایک پمپ ہے اور کوئی اس کا کام نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار تو قرآن کریم میں بھی اور عام گفتگو میں بھی دل کا لفظ استعمال کر کے اس سے مراد ہوتا ہے قوت عاقلہ، سمجھنے والی صلاحیت، اور کبھی کبھار اس سے مراد سینے میں پڑا جو ہے وہ عضو ہے۔ تو دل کا کام اور جو کانوں کا کام ہے وہ اخذ کرنا ہے، باہر سے چیزوں کو لے لینا، لیکن آنکھوں کا جو معاملہ ہے تو آنکھوں سے روشنی برآمد ہوتی ہے، تو اس لیے یا باہر سے جو روشنی آتی ہے اسے جو ہے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کے سامنے پردہ وہ کافی ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی تصویریں اس کا آنا آنکھوں کی طرف رک جائے، تو اس لیے اس کے لیے پردے کا لفظ استعمال ہوا۔
تو علی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر یا ان کی نظروں پر غشاوۃ پردہ ہے۔ غشاوہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے کے لیے رکاوٹ بن جائے یا کسی چیز کو ڈھانپ لے، اور اسی سے غاشیہ اور یغشا، تغشا، یغشاہا یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، جس کا معنی ڈھانپنے والی اور ڈھانپنا اور ڈھانپے گی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ غشاوتن ڈھانپنے والی چیز، پردہ، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ اب یہ اس مہر کی جو ہے مہر کا نتیجہ ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا میں جب یہ ایمان نہیں لائے تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب۔ تو بنیاد جو ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ پھر بہت بڑا نکلتا ہے۔ تو کوئی بھی گناہ جو، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو یا کسی بھی گناہ کے کلمے کو، گناہ کی بات کو انسان چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ فرمایا کہ کبھی کبھار انسان ایک چھوٹی سی بات زبان سے نکالتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں لڑک جاتا ہے 70 سال کے مسافت پر، یا 70 سال کے عرصے کے لیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے اس سے جو ہے توفیق چھین جاتی ہے، اور وہ مزید آگے گناہ کرتا جاتا ہے، اور نیکیوں کا راستہ اس پہ بند ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے، تو نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور آخر کار نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہو جائے، گناہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ جو نقطہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دھو لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے۔ تو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو فی الفور جو ہے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ وہ نقطہ مزید بڑھے نہ اور ختم یا مہر کا جو ہے سبب نہ بنے۔ اور انسان اگر گناہوں میں مصروف ہی رہے اور توبہ نہ کرے تو پھر اس کا نتیجہ دنیا میں یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ آخرت میں یہ نکلتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور مہر کی نشانی وہ یہ ہوتی ہے کہ نیکی انسان کے لیے ایک بہت گھٹن زدہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے پہاڑ کو سر کرنا یا کسی پہاڑ کو اٹھانا، نیکی ایسے انسان کے لیے اتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور گناہ چھوڑنا بھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے دل پہ مہر نہیں لگی تو گناہ پہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور نیکی کرنا اس کے لیے ایک شوق بن جاتا ہے، اور نیکی کرنے پر انسان پھر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس انسان کے دل پہ مہر نہیں لگی۔ تو انسان اس حوالے سے اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں میرے لیے گناہوں کو چھوڑنا کوئی مشکل تو نہیں ہو چکا، اور نیکی کرنا میرے لیے کوئی بہت بھاری تو نہیں ہو چکا۔ اگر یہ معاملہ ہے تو انسان کو فی الفور توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ خطرہ ہے کہ اس انسان کے دل پہ جو ہے مہر لگ چکی ہے، اور اس کی جو آخری حد ہے، اس کا آخری نتیجہ وہ پھر عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس حالت سے اور اس کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا کلام سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔